مصر فرعونوں کی سرزمین، ایک ایسی سرزمین جس کے سینے میں کئی راز اور شرمناک کہانیاں دفن ہیں۔ ہزاروں سال پرانی اس ترقی یافتہ قوم کے کارنامے جہاں آج تک موجودہ سائنس کے لیے ایک معمہ بنے ہوئے ہیں، وہیں جنسی تعلقات میں مصر کے حکمرانوں کی آزاد طبیعت اور بیرارضی دور حاضر میں تصوراتی طور پر بھی نہایت بھیانک ہے۔ یوں تو مصر کے فرعونوں کے لیے اپنے بہنوں سے شادیاں رچانا اور اپنی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کر لینا کوئی بڑی اور خلاف معمول بات نہ تھی، لیکن آج ہم آپ کو ایسی رانی کے بارے میں بتائیں گے جسے مصر کی تاریخ میں ٹریجڈی کوئین یعنی غموں کی ماری ملکہ کا خطاب حاصل ہے، کیونکہ یہ ملکہ جسے تاریخ انکھنامون کے نام سے یاد رکھتی ہے، پہلے اپنے باپ کی ہوس کا نشانہ بنی، اس کے بعد اپنے بھائی اور پھر اپنے نانا کی۔ ایسا واقعہ تاریخ میں نہ کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی کسی قوم میں ایسا ہوا۔ تو چلیے دوستو کچھ روشنی ڈالتے ہیں اس ملکہ کی زندگی پر۔ توتن شن آمن نامی فرعون کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، جس کا عالی شان مقبرہ گزشتہ صدی میں دریافت ہو چکا ہے، لیکن اس کی بہن انکھنامون کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ فرعونوں کے مقبرے میں بنی تصاویر اور اس کی زندگی کی کہانیاں بیان کرتی ہیں۔ وہ مصر کا 18ویں حکمران خاندان کی شہزادی تھی، جو 1750 قبل مسیح کے دوران پیدا ہوئی۔ اس کا باپ یعنی فرعون آخن آتن مذہبی تبدیلیاں کرنے کی وجہ سے کافی مشہور ہے۔ آخن آتن سے پہلے مصر میں بہت سے دیوتاؤں کو مانا جاتا تھا، جن میں را، آمن، ہارش اور آمسس شامل تھے۔ آخن آتن نے تمام دیوتاؤں کی عبادت پر پابندی عائد کرتے ہوئے صرف سورج کی عبادت کی حکم جاری کیا، جس کا نام آتن دیوتا تھا، اور اس نے اپنا نام خود آخن آتن یعنی آتن کا بندہ رکھا، جبکہ آخن آتن ایک کارنامہ دارالحکومت تھیبیس نامی شہر میں امرنا سے منتقل کرنا بھی ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کے سبب مصری عوام میں وہ خاصا غیر مقبول تھا، جبکہ اس کی غیر مقبولیت کی ایک بڑی وجہ اس کی آزادانہ جنسی سوچ اور تعلقات بھی تھی۔ انکھنامون اسی فرعون یعنی آخن آتن اور ملکہ نفرتیت کی تیسری بیٹی تھی۔ اس کی دو بڑے بہنیں نامیری تتن اور میکی تائتن تھے۔ انکھنامون سمیت تینوں شہزادیاں اپنے باپ کے ہوس کا نشانہ بنی۔ ان تینوں میں سے ایک بہن یعنی میکی تیتن اپنے ہی باپ یعنی آخن آتن کے بچے کی پیدائش کے دوران چل بسی۔ فرعون آخن آتن کی موت کے کچھ عرصہ بعد جب توتنا خامن نیا فرعون بنا تو شہزادی انکھنامون کی شادی اس سے کرا دی گئی۔ اس شادی کے وقت توتنا خامن کی عمر 9 سال کی تھی، جبکہ انکھنامون عمر میں اس سے کچھ بڑی تھی۔ یاد رہے دوستو، توتنا خامن بھی آخن آتن کا بیٹا یعنی انکھنامون کا بھائی ہی تھا۔ دوستو آپ کو یہ بات کافی عجیب لگ رہی ہوگی، لیکن ہم جس معاشرے کی بات کر رہے ہیں وہ آج سے 3000 سال پہلے گزر چکا ہے، جس میں بادشاہ کے خاندان کو سورج کے اوتار کہا جاتا ہے۔ بادشاہی خون کو خالص رکھنے کی خاطر شہزادوں اور شہزادیوں کی شادیاں آپس میں کی جاتی تھی۔ بعض دفعہ یہ شادیاں فرعونوں کی ہونے والی اولادوں میں ذہنی اور جسمانی معذوری کا سبب بھی بنتی تھی۔ توتنا خامن کی دریافت شدہ ممی اس بات کا ثبوت ہے۔